السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد اور میں ہوں سحر فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ خبر دیں گے آپ کو پاکستان ایران کشیدگی پر امریکی صدر بائیڈن کا بھی رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حملے سے ظاہر ہوتا ہے ایران خطے میں زیادہ پسند نہیں کیا جاتا، صورتحال کی پیش رفت سمجھنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کا کہنا تھا کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ایران کشیدگی بڑھے، صورتحال کا بہت قریب سے جائزہ لے رہے ہیں، جنوبی اور وسط ایشیا میں کشیدگی میں اضافہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ایران کا حملہ خطے میں ایرانی عدم استحکام کے رویے کا ایک اور مظاہرہ تھا۔ ایران کو فضائی حدود کے خلاف ورزی پر منہ توڑ جواب دے دیا۔ صبح سویرے ایران کے صوبے سیستان میں BLA اور BLF کے دہشت گردوں کی مخصوص پناہ گاہوں کو محتاط انداز میں نشانہ بنایا۔ پاکستان کی کارروائی میں متعدد دہشت گرد مارے گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ آپریشن مرگ بر سر مچار ایران نہیں بلکہ دہشت گردوں کے خلاف کیا گیا۔ پاکستان کی سلامتی اور قومی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ پاک فوج کا آپریشن مرگ بر سرمچار صبح سویرے ایران کے صوبے سیستان میں جوابی حملہ، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا۔ BLA اور BLF کے دہشت گردوں کی مخصوص پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کی محتاط کارروائی میں متعدد دہشت گرد مارے گئے، کوئی ایرانی شہری یا تنصیبات زد میں نہیں آئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کارروائی قابل بھروسہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر کی۔ A number of terrorists were killed during the intelligence-based operation. کارروائی پاکستان کی جانب سے قومی سلامتی کو تمام خطرات سے محفوظ رکھنے کے عزم کا اظہار ہے۔ آج کا انتہائی پیچیدہ آپریشن پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کا اظہار ہے۔ Pakistan will continue to take all necessary steps to preserve the safety and security of its people, which is sacrosanct, inviolable and sacred. ممتاز زہرا بلوچ نے واضح کیا، پاکستان اپنے عوام کے تحفظ اور سلامتی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرتا رہے گا۔ The sole objective of today's act was in pursuit of Pakistan's own security and national interest, which is paramount and cannot be compromised. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان ایران کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کا مکمل احترام کرتا ہے۔ کارروائی کا مقصد پاکستان کی سلامتی اور قومی مفاد کا حصول تھا، جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان اپنے عوام کے تحفظ اور سلامتی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرتا رہے گا۔ بین الاقوامی برادری کے ذمہ دار رکن کے طور پر پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی پابندی کرتا ہے، جس میں رکن ممالک کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری شامل ہے۔ پاکستان ایران کشیدگی کے پیش نظر سول ایویشن اتھارٹی نے پاکستان ایئر لائنز کو ایرانی فضائی حدود استعمال نہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ خلیج سے آنے والی پروازوں کو مسقط روٹ کے استعمال کی ہدایت دی گئی ہے۔ ایران سمیت مغربی سمت سے آنے والی پروازوں کی سخت مانیٹرنگ جاری ہے۔ پاک ایران فضائی حدود تاحال کمرشل پروازوں کے لیے کھلی ہیں، جبکہ ترجمان سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق تمام پروازوں کی SOPs کے تحت نگرانی کی جا رہی ہے۔ پاکستان آنے والی پروازوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ پاکستان اور ایران تنازع، قومی سلامتی اور کابینہ اجلاس آج طلب کر لیے گئے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی اور وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پاک ایران تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں تمام سروسز چیفز اور وفاقی وزراء شریک ہوں گے۔ اہم ترین اجلاس میں پاک ایران کشیدہ صورتحال کو زیر غور لایا جائے گا۔ پاک ایران تعلقات پر اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ جنگ پاکستان اور ایران کے حق میں نہیں، دونوں ممالک کو الزام تراشی کے بجائے مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا ٹی وی انٹرویو، کہا ایسا واقعہ نہ ہوتا تو بہتر تھا، لیکن پاکستان نے سب کو دکھا دیا کہ ہم اپنی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ ایران کے حملے سے صرف اسرائیل خوش ہوگا، ایرانی حماقت کی وجہ سے غزہ مسئلے سے توجہ ہٹ رہی ہے۔ سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری نے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو کی، کہا کہ ایران اس معاملے کے بعد اور آئسولیٹ ہو جائے گا۔
آپ نے شام پہ حملہ کر دیا، عراق پہ کیا اور پاکستان پہ، سب سے زیادہ خوش تو اسرائیل ہوگا. پہلے مجھے نہیں کہ آپ نے کیا سوچ. پھر نمبر 2، وہ بیچارے سہ گئے چھوٹے ملک ہیں شام اور عراق، اور پاکستان پہ آپ نے کیا سوچ کے حملہ کیا تھا. اس سے نیوکلیئر پاور، اس کی بڑی اسٹرانگ آرمی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ویل کنسیڈرڈ نہیں، ایل کنسیڈرڈ. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ایران مزید آئسولیٹ ہوگا علاقے میں. مجھے کوئی خوشی نہیں اس بات پہ. سب سے زیادہ خوش اسرائیل ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کسی اینگل سے بھی ایران نے دانش مندی کا ثبوت نہیں دیا. ہم تو ان کو برادر ملک سمجھتے ہیں. دانش مندی کا تقاضا ہے کہ چائنا دونوں کا دوست ہے، پاکستان کا تو بہت قریبی قدیم دوست ہے، اور ہمیں چائنا پہ اعتبار ہے. ایران کے بھی تعلقات چائنا سے اچھے ہیں. تو اگر چائنا جو ہے وہ خود آفر کر رہا ہے تو ان کی آفر ایکسیپٹ کرنی چاہیے. ایران کی قیادت کو یہ موقع جو ہے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، کیونکہ بات چیت کے ذریعے حل ہوگی نا. ایران کے خلاف مؤثر کارروائی پر صدر مملکت، چیئرمین سینٹ اور سیاسی رہنماؤں کی مسلح افواج کو مبارکباد. کہا دشمن قوتوں کو سبق سیکھ لینا چاہیے. سابق وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ کارروائی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اہم ہے. دہشت گرد مشترکہ دشمن ہے. پاکستان اپنی خود مختاری، سلامتی اور تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. شیری رحمان کہتی ہیں جواب دینا ضروری تھا. ایران نے حملہ کر کے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. تو آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ ایران کے خلاف مؤثر کارروائی کے پیش نظر صدر مملکت، چیئرمین سینٹ اور سیاسی رہنماؤں کی مسلح افواج کو مبارکباد. کہا دشمن قوتوں کو سبق سیکھ لینا چاہیے. ایرانی جارحیت پر سیاسی قیادت اور حکومت ایک پیج پر. مؤثر رد عمل پر مسلح افواج کی پذیرائی کی. صدر عارف علوی نے کہا پاکستان اپنی قومی سلامتی اور علاقائی سالمیت پر سمجھوتا نہیں کرے گا. صدر مملکت نے ایرانی شہریوں کے بجائے دہشت گردوں کو نشانہ بنانے پر مسلح افواج کی تعریف کی. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے آپریشن مرگ بر سرمچار کو کامیابی سے انجام دینے پر پاکستان کی مسلح افواج کو مبارکباد دی. کہا پاکستان ایک امن پسند قوم ہے، لیکن اس عزم کو کمزوری کی علامت نہ سمجھا جائے. سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کارروائی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اہم ہے. دہشت گرد مشترکہ دشمن ہے. پاکستان اپنی خود مختاری، سلامتی اور تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. شیری رحمان کہتی ہیں جواب دینا ضروری تھا. ایران نے حملہ کر کے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. ایران کا کردستان پر حملہ. ایران کی جانب سے سرحدی خلاف ورزی پر عراق نے تہران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا. ایرانی ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج بھی کیا. عراقی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حملہ کرنے کے جرم میں ایران کے خلاف تمام قانونی اور سفارتی اقدامات کا حق محفوظ رکھتے ہیں. دوسری جانب ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے منگل کو شمالی عراق کے نیم خود مختار علاقے کردستان میں اسرائیلی جاسوسوں کے ایک ٹھکانے کو نشانہ بنایا. اس کے ساتھ انہوں نے شام میں داعش کے ٹھکانوں پر بھی حملہ کیا. اور اچھی خبر یہ ہے کہ پاک فوج دنیا کی طاقتور ترین 10 افواج میں شامل ہو گئی. عالمی فہرست جاری کر دی گئی. امریکی فوج کا پہلا نمبر برقرار ہے. دنیا کی طاقتور ترین فوج کی فہرست جاری کر دی گئی. پاک فوج اولین 10 افواج میں شامل. امریکی فوج کا پہلا نمبر برقرار. دنیا کے امن کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں، امن مشن کے لیے سب سے زیادہ جوان، سب سے زیادہ شہادتیں. تازہ فہرست میں ریٹنگ کے اعتبار سے پاک فوج اولین 10 مضبوط، طاقتور اور ڈسپلن افواج میں شامل. پاک فوج کی انڈیکس ریٹنگ 0.1171 ہے. انڈیکس جغرافیائی اہمیت، ملٹری یونٹس کی تعداد اور معاشی حالات کو بھی مد نظر رکھ کر ترتیب دیا جاتا ہے. امریکہ فوجی ریٹنگ میں بدستور پہلے نمبر پر براجمان ہے. فہرست کے مطابق کمزور ترین افواج میں بھوٹان اور سیرینیم شامل ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور شہر میں شدید دھند کا راج ہے. حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی ہے. ٹریفک کی روانی شدید متاثر. کنال روڈ، فیروز پور روڈ، ٹھوکر نیاز بیگ، منامہ ایئرپورٹ سمیت دیگر علاقے متاثر ہیں. ترجمان سیف سٹیز نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ دھند میں گاڑی احتیاط سے چلائیں. گاڑی کی ہیڈ لائٹس لو بیم پر رکھیں. فوگ لائٹس اور دونوں اشاروں کا استعمال یقینی بنائیں. تو ادھر میلسی شہر اور مضافاتی علاقے کئی روز سے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں. حد نگاہ صفر ہو چکی ہے. ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے سہیل حسین نقوی سے. جی سہیل نقوی، آگاہ کیجیے گا کیا صورتحال ہے دھند کی؟ جی بالکل، میلسی شہر اور اس کے گرد و نواح میں آج بھی شدید دھند کا راج ہے. میلسی شہر کے مضافاتی علاقے جن میں ٹبہ سلطان پور، کرم پور، گڑھا موڑ، جلاجیم حد نگاہ صفر ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ڈرائیور حضرات کو اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے.
محکمہ ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، دھند کی صورت میں فوگ لائٹس کا استعمال کریں، گاڑیوں کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ بھی برقرار رکھیں تاکہ کسی بھی حادثے سے بچا جا سکے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ چند روز تک سہیل، آپ کا بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔